والذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو چاہیے کہ جو لوگ تمہارے غلام ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تم سے اجازت لیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور تم میں جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے یعنی جو بالغ نہیں ہیں وہ بھی تم سے اجازت لیں 3 مرتبہ۔ آپ کو پتہ ہے سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے ان میں ایک حکم یہ تھا کہ کوئی بھی بغیر اجازت کے نہ آیا کرے، لیکن پھر گھر کے افراد کو اس سے مستثنیٰ کیا۔ لیکن اب گھر کے افراد کے بارے میں بھی ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں گھر کی یعنی جس کا گھر ہے یا جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اجازت لے کے آئیں گے، اور یہ اوقات ایسے ہیں کہ اس میں انسان اکثر بے پردہ ہوتا ہے، خاص طور پر عرب لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو لوگ اتنا مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں دروازے بھی ہیں، کنڈیاں بھی ہوتی ہیں، اپنے جو پرسنل پرائیویٹ روم ہوتا ہے لوگ اس میں لاک کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنی لگژری لائف نہیں تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے اندر ہر کمرے میں دروازے ہوں اور ہر ایک کا الگ پرائیویٹ بیڈ روم ہو۔ آج بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں لوگ ایسے ہی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی خاص یعنی دروازے نہیں ہوتے، حالانکہ انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں تو انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں اس بات کا بہت ڈر ہوتا تھا کہ میاں بیوی کا جو ایک خاص کمرہ ہے وہاں وہ آرام کر رہے ہیں اور بچے ایسے ہی پردہ ہٹا کے گھس آئیں اندر، یا لونڈیاں غلام گھس آئیں اندر، آپ نے کسی کام سے ان کو بلایا۔ تو چونکہ زمانے جاہلیت میں ان چیزوں میں اتنا حیا اور شرم اور یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن اسلام چونکہ ایک حیا والا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اس لیے اسلام نے پابند کیا کہ جو تمہارے خاص سونے کے اوقات ہیں، لیٹنے کے اوقات ہیں، جس میں انسان بے تکلف ہو کے لیٹ رہا ہوتا ہے یا بعض دفعہ زوجہ کے ساتھ بے تکلف ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں کوئی وداؤٹ پرمیشن جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی اندر نہ آئے۔ یعنی شروع میں تو حکم بیان کیا نا، جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، وہ تو 4 دیواری سے باہر کی بات ہے، وہاں تو جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں گے تو اجازت لے کے جائیں گے۔ لیکن یہ جو گھر کے اندر کے افراد ہیں ان کے بارے میں قانون سازی کی جا رہی ہے کہ بڑے تو بڑے ہیں لیکن جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی اجازت لے کے آئیں گے، یعنی بڑوں کو تو دیوار سے باہر ہی اجازت مانگنی پڑے گی، جو بچے ہیں وہ بھی تمہارے خاص کمرے میں وہ وداؤٹ پرمیشن نہیں آ سکتے، خاص طور پر ان اوقات میں جن میں تم بے تکلف ہوتے ہو۔ تو یہ 3 اوقات عربوں میں ایسے تھے جس میں وہ اپنے زائد کپڑے اتار کے سویا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو شادی شدہ لوگ ہیں میاں بیوی وہ بے تکلف ہوتے تھے۔ تو ایک فجر کی نماز سے پہلے ایک دوپہر کا وقت، ظہر کا جو وقت ہوتا ہے قیلولہ کرنے کا رواج تھا، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کا معمول تھا۔ تو ان اوقات میں بے تکلف ہوتے تھے۔ اکیلا بھی انسان اگر ہوتا ہے تو اس کے سطر کبھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں ایسے سلے ہوئے کپڑے بھی بہت زیادہ رواج نہیں تھا ان کا، مالدار لوگ سلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، غریب لوگ تو ایسے ہی ایک ازار اوڑھ لیا اور سو گئے۔ بعض دفعہ سوتے میں ازار کھل جاتا تھا، چادر جسم سے ہٹ جاتی تھی، تو لیکن انسان یہ سوچ کے کہ میں اکیلا ہوں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کو حکم دیا کہ نابالغ بچے بھی ایسے وقت میں وداؤٹ پرمیشن نہیں آ سکتے، یا وہ غلام اور باندیاں جن کا صبح و شام تمہارے پاس آنا جانا ہے، تو ان 3 اوقات میں وہ وداؤٹ پرمیشن تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت لیں وہ لوگ جن کے تم مالک ہو، والذین لم یبلغوا الحلم، اسی طرح جو نابالغ بچے ہیں وہ بھی 3 مرات 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں گے، من قبل صلاۃ الفجر، ایک فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور ایک اس وقت جب تم اپنے کپڑے نکال دیتے ہو، یعنی ثیاب سے مراد اضافی کپڑے ہیں، خوب سمجھ لیں، برہنہ ہونے کا رواج نہیں تھا، اس لیے اللہ نے لباس کا لفظ نہیں استعمال کیا، ثیاب کا لفظ۔ لباس تو کہتے ہیں جو جسم کو چھپاتا ہے، تو ثیاب ثوب مطلق چادر کو کہتے ہیں، تو جو یعنی مراد اس سے چونکہ رواج یہی تھا نا، اضافی کپڑے اتار دیا کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں، قمیض اتار کے کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی انڈر ویئر میں سو جاتے ہیں لوگ بعض، جو بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے، لیکن اس وقت تو غربت تھی۔ تو من الظہیرہ، دوپہر کے وقت میں اپنے اضافی کپڑے اتار سکتے ہو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد میں، 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں عورات ہیں تمہارے لیے، یعنی چھپانے کے اوقات ہیں، اپنی باڈی کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے انسان، تو ان اوقات میں وہ چاہتا ہے کہ میں چھپا ہوا رہوں۔ دیکھیں جو بہت زیادہ ماڈرن لوگ ہیں نا، وہاں ایسے کیسز بہت آتے ہیں کہ
میاں بیوی کے پرائیویٹ روم میں لاک نہیں ہوتا, کنڈی نہیں ہوتی. یورپ میں بھی سنا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بچے اسی طرح ہی آ جاتے ہیں جو ہے وہ اندر گھس جاتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی اس کنڈیشن میں بچوں کے لیے دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح وہ آپس میں بے تکلف ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 اوقات میں پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ تمہارے لیے عورات کے حکام ہیں. عورات کا مطلب وہ اوقات ہیں, عورات کے اوقات ہیں, یعنی وہ اوقات ہیں جس میں انسان نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے سامنے نمایاں ہو جائے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, تم پر بھی اور ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بعدہن, ان 3 اوقات کے علاوہ میں. یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ میں وہ بغیر بتائے بھی آ سکتے ہیں, جو گھر کے بچے ہوتے ہیں اور جو لونڈیا غلام وغیرہ ہیں. لیکن امام حنیفہ کے نزدیک غلام سے چونکہ پردہ فرض ہے تو اس میں لونڈیاں داخل ہیں, غلام داخل نہیں ہیں. اس کے دلائل میں پہلے دے چکا ہوں. تو غلام کو ہر صورت میں اجازت لے کے آنا پڑے گا, ہر صورت میں اس کو اجازت لینی پڑے گی. یہ لونڈیاں ہیں جو, کیونکہ وہ عورتیں ہیں نا, تو بعض دفعہ وہ بھی وداؤٹ پرمیشن کمرے میں گھسایا کرتی تھیں. تو اب ظاہر ہے عورت کا عورت سے بھی تو پردہ فرض ہے, ناف سے لے کے گھٹنے تک, اسی طرح کمر چھپانا. تو وہ وداؤٹ پرمیشن آتی تھی, بعض دفعہ ان کی بھی نظر پڑ جاتی تھی سطر پہ, تو اس کا بھی قرآن نے دفعیہ کیا ہے کہ باندی بھی اس طرح سے نہیں آ سکتی. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, ان اوقات کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ خوب سمجھ لیں, یہ جو قرآن نے حکم دیا نا 3 اوقات میں گھر کے بچے بھی وداؤٹ پرمیشن گھر میں نہیں آ سکتے, تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, چاروں ائمہ اور آج تک جتنے فقہاء ہیں سب کا اجماع ہے کہ مقصد یہ 3 اوقات نہیں ہے. چونکہ عرب میں رواج تھا ان 3 اوقات میں بے پردہ ہونے کا. یہ سونے کے اوقات تھے جس میں ستر کھلنے کا اندیشہ تھا, یا میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن ہوتا تھا. تو یعنی حاصل اس آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی اور وقت ایسا ہوگا جو آپ کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ بالکل بے تکلف ہو جاتے ہیں, بے تکلف ہو کے سوتے ہیں, تو وہ وقت اس میں داخل ہوگا. یعنی اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ نابالغ بچے یا گھر کے نوکر جو گھر میں 24 گھنٹے, ماسیاں, یہ سب لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. بعض گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتی ہیں, وہ لوگ ان سے بے تکلف ہوتے ہیں. تو وہ بھی اتنے بے تکلف نہ ہو جائیں کہ آپ کے ان اوقات میں آپ کے کمروں میں بغیر اجازت کے داخل ہونا شروع کر دیں جس میں آپ بالکل بے محابہ ہو کے اور بے لباس ہو کے سو رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بے تکلف ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. اب بعض لوگوں میں رواج ہی نہیں ہے عشاء کے بعد سونے کا. عشاء کے بعد وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے. لوگوں کے معمول ہے 3 بجے لوگوں کا سونے کا معمول ہے, تو پھر 3 بجے کا وقت اس میں داخل ہوگا. تو یہ 3 اوقات چونکہ عربوں میں رواج تھا, اس لیے ان 3 اوقات میں اللہ نے یہ حکم دیا, لیکن حکم ان 3 اوقات کے ساتھ خاص نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب 3 اوقات کے ساتھ خاص نہیں ہے تو قرآن ان 3 اوقات کو ہائی لائٹ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن کی پیش نظر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. عربوں کی عادت تھی نا ان 3 اوقات میں بے تکلف ہونے کی اور بے پردہ ہونے کی. تو اللہ نے ان 3 اوقات کو قرآن میں ذکر اس لیے کر دیا کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ نیچرل یہی 3 وقت ہیں انسان کے سونے کے اور آرام کرنے کے اور بے تکلف ہونے کے. دوپہر کا قیلولہ وہ سنت ہے, دوپہر آرام کا ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اسی طرح رات کو عشاء کے فوراً بعد سونا یہ سنت عمل ہے. عشاء کے بعد جاگنا یہ افضل نہیں ہے. نیچرل ٹائم جو سونے کا ہے اور آپ کی پرائیویسی کا ہے وہ عشاء کے بعد ہے. اور تیسرا, رات کو آپ تہجد پڑھتے ہیں, اٹھتے ہیں تو پھر فجر سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے کہ رات کو جلدی سوتے, پھر آپ تہجد پڑھتے, دعائیں مانگتے اور عبادت کرتے, اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے پھر آپ تھوڑا سا آرام کرتے تھے. تو یہ بھی حکمت ہوتی ہے قرآن کی کہ کسی قوم کی عادت کو بیان کر دیتا ہے, حالانکہ اس عادت پر حکم کا مدار ہوتا نہیں ہے, لیکن اس لیے بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس ٹائم کو فالو کریں, لوگ بھی اس نیچر پہ آنے کی کوشش کریں لوگ. آگے اللہ نے فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, ان اوقات کے علاوہ اگر وہ وداؤٹ پرمیشن بھی آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ تو نے تو حکم دیا ہے کہ کوئی کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کرے, تو گھر کے ان افراد کو بھی بار بار چاہیے کہ اجازت لیں. تو اللہ نے آگے وجہ بتا دی, طوافون علیکم بعضکم علی بعض, فرمائے تم میں ان میں سے بعض جو ہے نا وہ تم پر بعض ایسے ہیں جن کو بار بار چکر لگانا ہوتا ہے. طوافون بار بار,
یعنی یہ گھر کے وہ افراد ہیں جن کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، تو ہر دفعہ میں آئی کمنگ پوچھنا، یہ ان کو بھی مصیبت میں ڈالنا ہے، تمہیں بھی مصیبت میں ڈالنا ہے. تو ضرورت کی وجہ سے احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے، ضرورت کی وجہ سے. یہ جو آیت ہے نا طوافون علیکم، یہ بڑی زبردست آیت ہے. حنفیہ کا امام ابو حنیفہ کا ایک اصول ہے کہ جب بھی وہ قیاس کرتے ہیں نا، تو قیاس میں آپ کو تھوڑی سی گاڑی بات ہے کہ جب آپ شریعت میں ہمیں ایک حکم ملا، اس کی اللہ نے وجہ بیان کی، اور ہم کوئی دوسرا چیز دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم حکم ہے یہ وہاں بھی متعدی کریں گے، تو امام صاحب کا ایک اصول ہے کہ ایسی چیز کو علت نکالا جائے گا جس کی ہمیں کوئی نظیر ملتی ہو قرآن و سنت میں. مثال سے میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو طواف ہے نا، کثرت سے کسی کا آنا جانا، یہ ایک ایسی علت ہے جس کو اللہ نے علت اور وجہ مانا ہے کسی حکم کو آسان کرنے میں. یعنی قرآن کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن چاہتا تو یہ ہے کہ گھر کے افراد جب بھی گھر میں جہاں بھی جائیں پرمیشن لے کے جائیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم ہر دفعہ میں ان کو پرمیشن کا حکم نہیں دے رہے. وجہ کیا ہے؟ طوافون علیکم، یہ بار بار آتے جاتے ہیں، تو بار بار کسی کا آنا جانا یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے کسی بھی آرڈر میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ بار بار اجازت لینی پڑے گی. تو علماء نے، فقہائے کرام نے نا اس سے استدلال کیا ہے کہ جہاں بھی یہ طواف والا عنصر پایا جائے گا، مثال کے طور پر بلی کا جھوٹا پاک ہے. وجہ کیا ہے کہ طوافون علیکم، بلی بہت زیادہ چکر لگاتی ہے گھروں میں. اگر بلی کے جھوٹے کو، درندے تو سارے ناپاک ہوتے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے اور کتا ہے، یہ سارے درندے، ان سب کا جھوٹا ناپاک ہے. اس پر جو ہاں صحیح حدیث موجود ہے، لیکن بلی کو مستثنیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ وہ بار بار چکر لگاتی ہے. اب بار بار جب چکر لگائے گی تو ظاہر ہے اس کے جھوٹے سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو عرب میں تو پانی بہت کم ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے ٹب وہ بیچاروں نے کنویں سے لا کے رکھے ہوئے ہیں اور بالٹیوں میں پانی رکھا ہوا ہے. بلی آئی اور منہ ڈال کے تھوڑا سا پی لیا تو پورا پانی ناپاک. اب کون جائے گا دوبارہ بھائی وہ کنویں سے بھرنے کے لیے؟ آج تو نلکوں کا دور ہے نا، پہلے ایسا نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے کو پاک قرار دیا کہ بھئی اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تو علماء نے یہیں سے استدلال کیا بھئی کووں، یہ جو بیٹ ہے، کوے ہو گئے یا یہ جو اڑنے والے پرندے جو بہت زیادہ گھروں میں آتے جاتے ہیں، ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے، اور حلال پرندوں کی بیٹ تو پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچنا بھی بہت مشکل ہے. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہو، اچانک کوئی ہوائی فائرنگ کر کے کوئی پرندہ چلا جاتا ہے تو آپ کے جو ہے وہ کپڑے وہ ہو جاتے ہیں. تو چڑیا ہے یا اس طرح کی یہ بیٹیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے بھی بعض نے کہا کہ نجاست خفیف ہے، بعض نے کہا کہ بالکل پاک ہے، دھو لینا بہتر ہے. تو یہ طواف کی جو علت ہے. اسی طرح گھروں کے اندر جو پردہ ہے، جیسے بھابھی سے اسلام میں پردہ فرض ہے اور بھابھی کا دیور سے پردہ فرض ہے. تو جوائنٹ فیملی میں جب ہم رہتے ہیں، اگر چچا ماموں بھی ساتھ ہی رہ رہے ہیں، بعض گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہے بڑے خاندان اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں بھی پردے کے احکام میں تخفیف ہو گئی ہے کہ ویسے نامحرم عورت جب نامحرم مرد سے پردہ کرے گی تو فتنے کے خوف سے چہرہ اور ہاتھ یہ بھی چھپائے گی اور باقی بھی پوری باڈی چھپائے گی. لیکن جب گھر میں جوائنٹ فیملی ہو، کیونکہ آنا جانا بہت ہے، بھابھی نے بار بار کچن میں جانا ہے، بار بار کھانا سرو کرنا ہے یا پکانا ہے کھانا، تو ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو اس لیے فقہا نے اس میں پردے کے احکام میں تخفیف کی ہے. امام ابو یوسف کا قول ہے کہ اگر جو بھابھی ہے گھر میں جوائنٹ فیملی میں، اگر اس کی کلائی کھل جاتی ہے دیور کے سامنے تو اللہ سے امید ہے کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ برتن دھونے کے لیے عورتوں کو اپنی کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں. تو اگر وہ کلائی کھول کے برتن دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ چولہے پہ اگر یہ کلائی ڈھکی ہوئی ہے. اور تو امام ابو یوسف نے یہاں سے استدلال کیا کہ بھئی اگر کبھی کبھار اس کی کلائی کھل جاتی ہے برتن دھوتے وقت اور کوئی کام کاج یا آٹا واٹا گوندتے وقت، تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کی جائے گی. تو یہ علت طواف کی وجہ سے، علت طواف کی وجہ سے، طواف کا معنی چکر لگانا، طواف کثرت سے چکر لگانے والے کو کہا جاتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا علت طواف، کہ جس چیز سے بھی واسطہ بہت پڑتا ہے نا تو اس میں شریعت کے احکام میں آسانی ہو جاتی ہے. اس کو فقہائے کرام نے اس طرح سے بیان کیا اصول فقہ میں، الامر اذا ضاق اتسع و اذا اتسع ضاق. جب معاملہ جو ہے وہ ذوق تنگی پڑ جائے نا، اس میں مشکل ہونے شروع ہو جائے تو اتسع، تو اللہ کی طرف سے اتسع، اس میں اللہ کی طرف سے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے.
اور جب کوئی بھی معاملے میں تنگی نہ ہو تو پھر اللہ کی طرف سے تنگی ہو جاتی ہے اس میں. تو اس اصول کو اس طرح سے پیش کیا ہے, یعنی پھر شریعت کے حکام میں اس میں سختی ہو جاتی ہے. تو طوافون علیکم بعضکم علی بعض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بعض پر تم میں سے تم ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بہت ہوتا ہے, تو ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. میں اس کو کلاس میں جب میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں نا تو یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی طالب علم آ رہا ہے کلاس میں داخل ہونے کے لیے تو میں آئی کمنگ یا کیا میں آ سکتا ہوں, اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں بھی منع کیا جاتا ہے, یہ کلاس ہے, آپ آؤ بیٹھو, سبق میں آپ اجازت لوگے, سب آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, سب کو حرج واقع ہوگا. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. تو تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کی اس آیت کا حاصل یہ ہے. مقصد یہ ہے کہ پرائیویسی میں آپ وداؤٹ پرمیشن نہ گھسیں, بچے بھی نہ گھسیں پرائیویسی میں, سطر پہ نظر نہ پڑے کسی کی اس کے جو ہے لا علمی میں, تو یہ حرام اور ناجائز ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہے کہ فلاں وقت میں اجازت لے کے آؤ, فلاں وقت میں اجازت نہ لے کے آؤ, اور ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے کیونکہ حرج میں پڑ جاؤ گے, مشکل میں پڑ جاؤ گے. یہ تو سب ایک دوسرے کے پاس بہت آتے جاتے ہیں, اور اتنی زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہے. تو کیا اتنی اہمیت ہے ان احکام کی کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیے؟ دیکھیں, جس عرب کے جس کلچر میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان میں ان احکام کو ذرا بھی فالو کرنے کا رواج نہیں تھا. آج بھی آپ جائیں نا بہت سے غیر مسلموں میں, چونکہ میں بچپن میں ایسے علاقوں میں رہا ہوں جہاں غیر مسلم بہت زیادہ تھے, تو ہم حیران ہوتے تھے جب ان کے علاقوں میں ہم جاتے تھے. ان کے گھر کھلے ہوئے ہوتے تھے, دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے, باہر سے ہی گھر کے اندر تک سب نظر آ رہا ہوتا تھا. ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی عورتیں بھی ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کپڑے کسی نے قمیض اتاری ہوئی ہے, کوئی چڈی پہن کے گھوم رہا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا سارے غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں, یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت مجھے قرآن کی ان آیتوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ جو ہماری سوسائٹی میں مسلم کلچر میں ایسا نہیں ہے. گھروں کے مین گیٹ بند ہوں گے اور آپ ایسے نہیں کسی کے یہاں گھس جاؤ گے. پھر میاں بیوی کے اپنے روم ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ کنڈی ہوتی ہے. تو یہ بھی چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں مسلمانوں کو, جس کی وجہ سے ہمارے باپ دادا سے ہمیں چلتی چلی آ رہی ہیں. اگر یہ آیتیں قرآن کی نازل نہ ہوتی تو ایسا ہی ہوتا حساب کتاب. پھر یہ پرائیویسی نہیں ہوتی جو آج گھروں میں نظر آ رہی ہے, اور تھوڑا بہت احترام نظر آ رہا ہے, یہ نہیں ہوتا. کیونکہ جن قوموں میں یہ آیتیں نہیں ہیں ان قوموں میں نہیں تھا. اب آ گیا ہوگا غور و فکر کر کے, کیونکہ دنیا نے کافی کچھ پڑھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے. لیکن میجورٹی ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے. کوئی پردہ وردہ نہیں تھا, بچے بھی میاں بیوی کے کمرے میں, ماں باپ کے کمرے میں آنا جانا, یہ سب چلتا رہتا تھا پہلے. تو یہ اسلام نے یہ حکام دیے ہیں تو کہ ایک مہذب معاشرہ وجود میں آیا ہے. آگے چلتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اللہ فرماتے ہیں جب یہ نابالغ بچے بلوغت تک پہنچ جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو پھر یہ بھی ایسے اجازت لیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ جن کا حکم اللہ نے پہلے بیان کر دیا سورہ نور کے شروع میں, کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر وہ ہر دفعہ میں اجازت لے گا. پھر تو گھر میں وداؤٹ پرمیشن گھسنے کی اجازت نہیں ہے اس کو. تو جیسے کہ شروع میں اللہ نے بتایا نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. ہاں, اس بچے کی شادی وہی اس کی بیوی وہاں رہتی ہے, وہ اس کا اپنا گھر ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن ماں باپ کا گھر ہے تو بالغ بچہ اس میں وہ اجازت لے کے داخل ہوگا. چھوٹے بچے آ سکتے ہیں, لیکن چھوٹے بچے 3 اوقات میں چھوٹے بچے بھی نہیں آ سکتے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے